بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج تاریخ کے جس دور میں موجود ہیں، ہم تک دین کے پہنچنے کے دو وسائل ہیں، یعنی ہم تک جو ماضی کی روایت پہنچی ہے یا ماضی کے متعلق ہم تک جو معلومات آئی ہیں، اس کے دو سورس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسے نقل الکافہ عن الکافہ کہا جاتا ہے، کہ پوری کی پوری امت نے آگے پوری کی پوری امت کو ایک بات منتقل کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، مطلب کچھ چیزیں ہیں جن کے متعلق طے شدہ بات ہے کہ یہ کسی فرد واحد سے ہم تک منتقل نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ، نقل الجمع عن الجمع، یعنی ایک پوری کی پوری جماعت نے پوری کی پوری جماعت کو ایک بات منتقل کی۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، مطلب ہم سہولت کی خاطر ایک ایک گروپ بنا دیتے ہیں، ورنہ یہ ایک ایسا تسلسل ہوتا ہے جو جماعت در جماعت ہو رہا ہو یا کافہ عن الکافہ ہو رہا ہو، یہ کبھی کسی لمحے رکتا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی لمحے رکا نہیں ہے یہ۔ یعنی اگر آپ فرض کر لیں کہ اذان ہو رہی ہے، 5 منٹ کے بعد اگر یا 5 منٹ سے پہلے 3 منٹ پر، 2 منٹ پر، 1 منٹ پر جا کر یہاں سے کاموکی میں، پھر اس کے بعد گوجرانوالے میں، پھر آگے، تو پورے گلوب پر اذان ایک مسلسل عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ کوئی فرد واحد اسے انجام نہیں دے رہا، بلکہ پوری کی پوری امت ایک مکمل عمل ہے جسے بار بار دہرا رہی ہے، اور یہ کام کسی لمحے رکا نہیں ہے۔ جب نقل الکافہ عن الکافہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک دائمی استحضار کے ساتھ ایک چیز آگے منتقل ہو رہی ہے۔ تو جو دین ہے، جو نبوت ہے، جو رسالات اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ سارے کا سارا اسی طریقے سے منتقل ہوا ہے آگے۔ مطلب فرد واحد نہیں ہے جس کی روایت کر رہا ہو، ایک شخص نہیں روایت کر رہا ہو۔ دوسری نقل کا عمل وہ آتا ہے جسے ایک فرد دوسرے فرد کو منتقل کرتا ہے، نقل الفرد المشخص عن الفرد المشخص۔ ایک متعین و مشخص فرد نے ایک بات نقل کی ہے، اس نے آگے، پھر اس نے آگے، پھر اس نے آگے۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کر آتا ہے، یہ مسلسل کنٹینیوس عمل نہیں ہوتا۔ مطلب ایک استاد نے اپنے شاگرد کو جب تک منتقل نہیں کیا، وہ آگے انتقال نہیں ہوا اس کا۔ جبکہ نقل الکافہ عن الکافہ ایسا عمل ہوتا ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بیت اللہ شریف کے گرد طواف مسلسل ہو رہا ہے، 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ طواف رک جائے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں دین کا انتقال اسی شکل میں ہو رہا ہے، نقل الکافہ عن الکافہ کی شکل میں ہو رہا ہے۔ کبھی فرد واحد اس کا سزاوار نہیں رہا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین جب صحابہ سے ملا ہے تو جو کچھ صحابہ سے ملا ہے وہ سارے کا سارا ایک جیسا ہے، اور اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کسی صحابی سے کوئی روایت حدیث کیا جائے تو۔ اب آپ دونوں کا فرق دیکھیں کہ وہ پوری کی پوری جماعت نے آگے ایک بات منتقل کی ہے۔ دوسری ہے کہ ایک صحابی نے روایت کی، اس سے آگے ایک تابعی نے روایت کیا، پھر اس کے بعد تبع تابعی نے روایت کیا، پھر اس کے بعد اگلے نے، اور حتیٰ کہ کتاب کے مدون تک بات جا پہنچی اور ایک چیز نقل ہو رہی ہے وہاں تک آ کر۔ تو ان دونوں روایتوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ شخصی روایت کو دین کی ایک مسلسل روایت اور نقل الکافہ عن الکافہ
دائمی استحضار والی حالت کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے جیسے شخصی روایت ہے، یا شخصی روایت بھی اسی طرح سے ہے جیسے دائمی استحضار والی روایت ہے، یعنی نقل الکافہ عن الکافہ ہے۔ آپ ان لوگوں سے بات کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے معاذ اللہ ابھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی درس قرآن سے اٹھ کے یہ لوگ آئے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو بات منسوب ہے وہ آگے نقل الفرد المشخص عن الفرد المشخص سے روایت ہوئی ہے، لیکن جب یہ لوگ بات کریں گے اس انداز سے بات کریں گے جیسے یہ ابھی ان کے درس قرآن سے اٹھ کے آئے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا تو یہ خیال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے یہ مطلب لیا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق نہ کر سکنے کے نتیجے میں ہم نے پورے دین کے اندر ایک عجیب قسم کا التباس پیدا کر دیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں گے تو جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام اس التباس کو مد نظر رکھ کر آئے ہیں کہ نقل الکافہ عن الکافہ اور نقل الفرد المشخص عن الفرد المشخص ایک جیسی چیز ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ تشیع میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے یا تشیع کا کوئی راوی اہل سنت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، متہم بالتشیع ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح متہم بالتسنن ہو تو وہ شیعوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب ایک ایسی روایت ہے کہ فرد اگر فرد سے روایت کر رہا ہے تو وہ آگے منتقل تو ہو رہی ہے، لیکن اسے اس درجے پہ کھڑا کر دینا کہ وہ ایک دائمی استحضار بن جائے، دائمی استحضار کے طور پر اسے پیش کرنا اور دائمی استحضار کی طرح اس سے احتجاج کرنا، اسے حجت ٹھہرانا، یہ در حقیقت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے جس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ جیسے یہ دین کا کام ہے جو آگے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت حیران کن چیز ہے۔ دیکھیے اگر ہم لوگ نقل الکافہ عن الکافہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیں تو ہمیں لازماً انحصار کرنا پڑتا ہے نقل الفرد المشخص عن الفرد المشخص سے۔ جیسے ہی فرد مشخص عن الفرد مشخص آئے گا اور ہم اسے دین کے دائرے میں کوئی مقام دیں گے، کوئی حیثیت دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اخبار، احکام، اعمال آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے جو اوامر اور نواہی آئے ہیں، جو کمیشنز اور مشنز آئے ہیں، ان میں ہم کوئی کمی بیشی کرتے ہیں یا کرنے کا عمل اختیار کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ در حقیقت ہم نے ختم نبوت کے حصار پر جا کر کتنا بڑا حملہ کیا ہے، کیونکہ منزل من اللہ اخبار اور احکام کی فہرست میں آپ فرد واحد سے ہونے والی روایت سے اگر جا کر ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ نے نبی اور غیر نبی کا فرق ختم کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ہمیں، قرآن مجید کے متعلق ہمیں، دین کے متعلق ہمیں جتنی بھی معلومات پہنچی ہیں ان معلومات میں یہ دو طرح کی معلومات ایک دوسرے سے بالکل ممتاز اور منفرد ہیں۔ دین ہم تک صرف اور صرف نقل الکافہ عن الکافہ سے پہنچا ہے، وہ فرد مشخص کی روایت سے نہیں پہنچا ہے۔ جب کوئی فرقہ پرست بات کرے گا حضرت علی نے یہ فرمایا ہے، تشیع والے کہیں گے حضرت علی کا یہ فرمان ہے، اور اہل سنت کہیں گے کہ جناب یہ فلاں صحابی کا قول ہے، یہ فلاں صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ بات نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم فرد واحد کی روایت کو نظر انداز نہیں کرتے، منسوخ نہیں ٹھہراتے، ہم اس کے متعلق کوئی غلط کمنٹس نہیں دیتے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کے ذریعے ہم منزل من اللہ اخبار اور احکام کی فہرست میں کوئی کمی بیشی کریں، انہیں دین میں ہم شامل کریں، تو اس کا اس لیے امکان نہیں کہ
ختم نبوت ہے اسی چیز کا نام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اب قیامت تک اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ احادیث کے ذریعے سے جن لوگوں نے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے وادی، کوئی بھی ہو، ہوئے فرقوں کے اندر ہی ہیں، مطلب امہ من حیث امہ نے اسے قبول نہیں کیا، امت بطور امت کے اسے قبول نہیں کر رہے، فرقے نے قبول کیا ہے۔ جب کسی روایت کو وہ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے اوامر و نواہی میں جا کے ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں تو ختم نبوت کے سب سے پہلے دشمن یہی لوگ قرار پاتے ہیں، ختم نبوت کے سب سے۔ اس لیے اس دھوکے میں مت آئیے کہ جب کوئی فرقہ پرست یہ کہتا ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھا ہے، اب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا ہے امت آج تک وہی کچھ سمجھ رہی ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنا، وہ اسی طرح سے آج بھی موجود ہے۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت ظہر کے فرض ہیں، وہ 4 رکعت ہی چل رہے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے لیا، اور امہ بت اور امت نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ آج تک چل رہا ہے اسی طرح سے۔ حتیٰ کہ آپ غور کریں کہ اہل سنت کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ اس شخصی روایت کو بطور شخصی روایت کے قبول کیا گیا، لیکن ایسا امت میں کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ معوذتین قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو امہ من حیث امہ سے جب نقل ہوتی ہے، جب دائمی استحضار کے طور پر ایک چیز برقرار رہتی ہے تو وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے۔ جب کسی دور کے لوگ آ کر دین کو اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، اپنے فہم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت دین کے بنیادی مسائل پر، دین کی بنیادی حقیقت پر آ کر ایک ایسا خطرناک حملہ کرتے ہیں جسے مطلب اگر آپ اس کو بیان بھی کرنا چاہیں تو آسان سے آسان لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض ادا کرنے کی بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دین کی اپنی ایک تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ بہت حیران کن چیز ہے، بہت حیران کن شے ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دین آپ تک امہ من حیث الامہ محفوظ ہے، امہ من حیث امہ نے اس کے اندر کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی اور نہ اس کو قبول کیا ہے، اور نقل الکافہ عن الکافہ سے دین اب تک منتقل ہوا ہے۔ جب بھی کسی فرد واحد نے اس کے اندر اپنی مرضی سے کوئی ترمیم و تنسیخ کی، اس نے اپنا فہم اس میں شامل کیا، تو اس فہم کے نتیجے میں امت میں صرف فرقہ وجود میں آیا ہے، دین سے وابستگی ختم ہوئی ہے، دین سے دوری ہوئی ہے، دین کی قربت ہمیں نہیں ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔